حضرت حسن بصری کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، بہت یاد آتی ہے، مجھے طریقہ بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ آپ نے ان کو، اس خاتون کو ایک وظیفہ بتا دیا کہ یہ وظیفہ کرو، تم خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھ لو۔ اس خاتون نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور ایک دو دن بعد حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں آئی اور بڑی پریشان، کہا حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے کہ اس پر بڑا عذاب ہو رہا ہے، اس نے ڈامر کا لباس پہنا ہوا ہے، گردن میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بہت غمگین تھی۔ حضرت حسن بصری بھی غمگین ہو گئے۔ جب ماں جوان بیٹی کو ایک تو صدمہ مرنے کا اور پھر خواب میں اس کو عذاب میں دیکھے تو کتنی غمگین ماں ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ ایک جنت کا باغ ہے اور ایک نوجوان حسین لڑکی جو ہے وہ جنتی لباس میں پہنے جو ہے وہ جنت کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، سر پر تاج ہے۔ حضرت حسن بصری نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے پہچانے میں کون ہو؟ آپ نے کہا کون ہو؟ کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کے بارے میں میری والدہ آپ کے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا وہ تو بتاتی تھی تم عذاب میں ہو، تم جہنم میں ہو، تمہیں بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، یہاں تو تمہارے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ اب اس لڑکی نے کمال کا جواب دیا جو آج کے اس بیان کا بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے۔ ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں، بلکہ سبھی ہوں گے جن کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی کے ماں باپ چلے گئے ہیں، کسی کا دادا دادی چلے گئے ہیں، کسی کے رشتہ دار چلے گئے۔ سنو، وہ لڑکی کہتی ہے حضور کہ مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا تھا اور اس نے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا دیا۔ 560 قبروں سے عذاب اٹھایا گیا، ایک درود پاک پڑھ کر وہ شخص وہاں سے گزرا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو آج بھی ہم تحفہ پہنچا سکتے ہیں، آج بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، آج بھی ان کی روح کو سکون پہنچا سکتے ہیں اگر ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اچھے کام کریں۔ وہ نہیں کما سکتے، پوائنٹ سمجھیے گا۔ مرنے کے بعد انسان کی جو بک آف ڈیڈ ہوتی ہے، اعمال نامہ ہے، وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ وہ اب ایک بار بھی سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، وہ ایک بار بھی 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا، بلکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ دوبارہ بھیج دے، ایک موقع دے دے، اب نماز پڑھوں گا، اب سجدے کروں گا، اب تلاوت کروں گا، اب درود پڑھوں گا۔ پھر چانس نہیں ملنا ہے۔ زندگی میں جو کرنا ہے وہ کر لو، مرنے کے بعد چانس نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے نا، وہ ایسے علم والے تھے کہ ان کے چند جملے ہی پوری بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں آج دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، کل دار الجزا ہوگا، دار العمل نہیں ہوگا۔ ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمارو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی۔ آج کام کرنا ہے، کل حساب دینا ہے، کل کام نہیں کر سکیں گے، آج کام کیجئے نا۔ تو جو زندہ ہے نا وہ سوچیں، ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکیں گے ہم مرنے کے بعد، تو ابھی کہہ لینا، ابھی کون روک رہا ہے؟ نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، روزے نہیں رکھ سکیں گے، صدقہ نہیں دے سکیں گے، جتنے پیسے ہوں گے نا وہ سارے کے سارے پیچھے گھر والوں کے پاس رہ جائیں گے، اپنے ساتھ 1 روپیہ کوئی قبر میں لے کر نہیں جاتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کوئی کفن کے اندر جیب ہو؟ کوئی کفن میں جیب نہیں، کوئی قبر میں تجوری نہیں، جو پیسے آگے بھیج دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، وہ تو آگے چلے گئے، باقی سب پیچھے رہ گئے۔ اچھا، مرنے کے بعد 2 قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ روایتوں میں لکھا جب بندہ مر جاتا ہے نا، رشتہ دار آپس میں بات کرتے ہیں کہ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل چیز یہی ہے، پیچھے چھوڑنے والا میرا نہیں ہے۔ مرنا ہے تو پہلے سے سوچ لو کہ آگے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے تیاری کیا ہے۔ یہ سجدے، یہ درود، یہ تلاوت، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ سب میرے لیے کر رہا ہوں میں۔
باقی دنیا میں اپنے لیے نہیں، بچوں کے لیے کما رہا ہوں، فیملی کے لیے کر رہا ہوں، میرے لیے نہیں ہے، مجھے تو چھوڑ کے جانا ہے۔ اب اس روایت سے ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھنی ہے کہ جس بندے نے ایک درود پڑھا اور اس کی برکت سے 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو جس نے خود درود پڑھا ہے اس کی قبر کیسی نور علی نور ہو جائے گی؟ ایصال کرنے والے کی برکت یہ ہے، تو خود درود پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ مگر آج فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہے ہمارے پاس، سوشل میڈیا جناب، موبائل ہاتھ میں پکڑا دیں، اب بے شک 2 دن تک ہم سے کوئی بات نہ کرے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے بات کرنے کی، ہم ہیں، ہمارا موبائل کافی ہے، لیکن اس سے نیکیاں کما رہے ہیں یا اس سے جہنم کے انگارے خرید رہے ہیں؟ آخرت کا عذاب تو کہیں نہیں مل رہا، اپنے اپنے موبائل فون کے بارے میں غور کریں، ہر بات میں عبرت لینے کی عادت ڈالا کرو کہ یار یہ چلا گیا، اب میری باری ہے، میں نے کیا تیار کیا ہے، میں نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جس دن یہ مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ یار اسی دنیا میں آخرت کی تیاری کر لوں ورنہ اکیلا تو مارا جاؤں گا۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ ہمیں میسج دیتے یہ اجتماع، ورنہ شادی ولیمے اور اس طرح کی دعوتوں میں انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ مجھے مرنا ہے، مگر یہ ایک الارم ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے نا کہ فلاں کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا، تو کبھی عبرت لو کہ کبھی میرا بھی اعلان ہوگا۔ کاندھا دیتے وقت سوچو کہ آج میں کسی کو کاندھا دے رہا ہوں، کل کوئی مجھے کاندھا دے گا۔ کبھی غسل دینے کا موقع ملے تو یہ عبرت لو کہ آج جس کو غسل دیا جا رہا ہے اپنا ہاتھ اٹھا کر کچھ نہیں کر پاتا، بالکل مردہ پڑا ہوا ہے، جدھر پانی ڈالنا ہے غسل دینے والا پانی ڈالتا ہے۔ کبھی سوچا کہ مجھے بھی ایسے ہی غسل دیا جائے گا؟ طرح طرح کے شیمپو، طرح طرح کی کریمیں، طرح طرح کے شاور لگائے ہوئے ہیں، اس دن سادہ سے تختے پر لٹا دیا جائے گا، ایک چادر ہوگی جسم پر اور غسل دینے والا غسل دے رہا ہوگا۔ سوچی پہلے کے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے زمانے میں جب لوگ جنازوں پہ جاتے تھے نا تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اس لیے رو رہے ہوتے تھے کہ سب کو اپنی موت یاد آ رہی ہوتی تھی کہ آج اس کی باری ہے کل میری باری ہے۔ جس کو موت یاد نہیں ہے نا، یاد رکھیں وہ غافل ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی والوں کے بارے میں کچھ لوگ کہا کرتے ہیں یار یہ بار بار مرنے کی بات کرتے ہیں، ڈراتے بہت ہیں۔ یہ ہم نہیں ڈراتے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے اللہ اسے شہادت کی موت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ہم تو شاید 20 دنوں میں بھی ایک بار موت کو یاد نہیں کرتے۔ کلپ بھی آتا ہے کبھی کبھی کہ یار دیکھو جوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس کو بھی انجوائمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل ٹکرائی کیسے، ٹرک کے نیچے گاڑی آئی کیسے، ہاتھ کٹا کہ پیر کٹا، یعنی سنسنی کے لیے تو دیکھتے ہیں، اس لیے نہیں دیکھتے کہ میں بھی تو روز موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں، میں بھی تو گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، میں بھی تو جہاز میں بیٹھتا ہوں، اپنی موت کیوں یاد نہیں کرتے؟ اللہ کرے کہ ہمیں موت یاد بھی رہے اور موت یاد رہنے کی وجہ سے ہم گناہوں سے باز بھی آئیں، ورنہ گورکن تو ہوتا ہی قبرستان میں ہے نا، مگر آپ کو بہت بڑی تعداد گورکن کی بے نمازی ملے گی۔ عبرت اور چیز ہے، دیکھنا اور یاد کرنا اور چیز ہے۔ اللہ عبرت والی آنکھ دے اور عبرت والا دل عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ آج یہ جو ایصال ثواب کا اجتماع ہے نا، یہ اس نتیجے پر ختم ہو کہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ سب نیت کر کے اٹھیں پکی سچی کہ بس آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ بس یہ دیکھو، میں نماز پڑھوں گا تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، مجھے ہی فائدہ ہوگا، میری قبر روشن ہوگی۔ لیکن نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نہیں پڑھتے نماز، حرام کام پھر بھی نہیں چھوٹتے، حرام روزی پھر بھی نہیں چھوٹ رہی، جھوٹ بولنا پھر بھی نہیں چھوٹ رہا، حرام بد نگاہی، فلمیں، ڈرامے، موبائل فون پر عجیب و غریب مناظر پھر بھی نہیں چھوٹ رہے۔ ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے۔ نہ کرو ایسا، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، بڑی تھوڑی سی لائف ہے، خدا را زندگی کو اچھی گزار لو، آخرت بہت اچھی ہو جائے گی۔ 50-60 سال ہیں، صبر کر لو، ہیں دل تو سب کا چاہتا ہے، شیطان سب پر وار کرتا ہے، بچا لو اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ نے آخرت میں جو وعدے رکھے ہیں نا، سبحان اللہ۔ آپ اس کی اگر کمپیریزن سمجھو نا، اللہ نے یہاں ہمیں شراب سے روکا ہے نا اسلام نے،
ہیں یہاں شراب مت پینا. کتنی زندگی ہے؟ 60-70 سال. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے. اب آپ کا فیصلہ ہے ادھر کی گندی بدبودار شراب پینی ہے یا وہاں جنتی شراب طہور پینی ہے. ادھر اپنی جوانی کو بے حیائی کے کاموں میں مت لگاؤ, صبر کر لو, کیونکہ جنت میں جو لوگ جائیں گے نا وہ سارے کے سارے 30 سال کے جوان بن کر جنت میں جائیں گے. آپ کمپیریزن دیکھیں, ادھر داڑھی نبی پاک کی سنت, مرد پر رکھنا واجب, کٹوانا حرام. بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, یار کہاں یار جوانی میں داڑھی رکھ لے گا, تیرا حسن خراب ہو جائے گا. یہ بھی مسکنسیپشن ہے. ایک بات یاد رکھیں, مرد کا حسن ہی داڑھی میں ہے. یقین کریں, آپ کو جتنا مرد حسین داڑھی میں لگے گا, اور خاص طور پہ اس کو دیکھ لیں جس کی پہلی داڑھی ہو. پنجابی میں کہتے ہیں نا سچی داڑھی, جس نے داڑھی کٹوائی نہ ہو کبھی, کیونکہ جو پہلی داڑھی آتی ہے نا وہ جیسا رب نے اس کو بنایا ہوتا ہے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے داڑھی آتی ہے. تو پہلی داڑھی رکھنے والے کو آپ دیکھیں, اللہ کی رحمت سے اس کے چہرے پہ داڑھی بہت جچ رہی ہوگی. تو اب داڑھی ادھر رکھ لو, ادھر نہیں رکھو گے کٹواؤ گے. لیکن داڑھی والوں تمہیں مبارک ہو, جو جنت میں جائیں گے نا وہ کوئی داڑھی والا نہیں ہوگا. ادھر داڑھی رکھوائی ہے, ادھر داڑھی نہیں ہوگی. اور آگے چلتے ہیں, ادھر مرد کو سونا پہننا منع ہے. جی چاہتا ہے عجیب عجیب زیورات پہنتے ہیں لوگ, صبر کر لو, تھوڑے دن ہے نا, نکال لو. پھر کیا ہوگا؟ جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات پیش کیے جائیں گے. ادھر بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہیں لوگ, ہیں گرل فرینڈز, اور رات رات بھر فون پہ گندی گندی باتیں. سوچو یہ غلط چیزیں ہیں, بچاؤ اپنے آپ کو اس سے. اللہ نے جنت میں جنتی حوریں تیار کر رکھی ہیں. اگر کمپیریزن دیکھیں, ادھر بڑے بڑے گھر والوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یار اتنے بڑے بنگلے میرے کب بنیں گے, میں تو حلال کماتا ہوں, چھوٹا کماتا ہوں. اب اس کے لیے بندہ حرام کی طرف جاتا ہے. نہ جاؤ, صبر کرو. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی محلات تیار کر رکھے ہیں. ادھر تو عمر بڑھتی ہے, اعضاء کمزور, 50 سال 40 سال کے بعد تو ہمت ٹوٹنے لگ جاتی ہے. 50-55 کے بعد لگتا ہے واپسی کی تیاری ہے, اب زندگی میں وہ مزہ ہی نہیں ہے. مگر جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, اور اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو اس کا مطلب کیا بنا کہ یہ 50 60 70 سال جو بھی دنیا میں ہے نا ہمارے, یہ امتحان ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ اور پھر جنت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کر لو. اللہ کرے یہ بات دل میں رچ بس جائے تو پھر انسان گناہوں سے آسانی کے ساتھ باز آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. کچھ بات ایصال ثواب کی کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ کئی لوگ بیٹھے ہیں, اور جیسے میں نے بیان میں بھی کہا کہ ہم میں سے کئیوں کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں. تو مرنے کے بعد جو میت ہوتی ہے نا اس کو ثواب کا انتظار رہتا ہے. اپنے مرحومین کو بھولا نہ کرو, انہیں یاد رکھا کرو اپنی دعاؤں میں, اپنے ثواب میں, اپنی نیکیوں میں. حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے. وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا پہنچے, اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے, دنیا و ما فیہا, اس سے بہتر ہوتی ہے. اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ جاننے والوں کی طرف سے جو ثواب ہے وہ ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. اور زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ آقا فرماتے دعائے مغفرت ہے. دیکھو آج آپ اپنے مرحومین کو یاد کرو, کل آپ کے بچے, آپ کے رشتہ دار آپ کو یاد کریں گے, ان کے لیے ثواب کرتے رہا کریں. سبحان اللہ. اور ایک خوبصورت حدیث, اور انشاءاللہ یہ یاد رہ گئی تو کمال ہو جائے گا. اربوں نیکیاں کمانے کا موقع ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ تقریباً بتایا جاتا ہے 1.5 سے 1.25 ارب. اور کتنے چلے گئے دنیا سے اور کتنے آئیں گے؟ آل ٹوگیدر یہ اربوں خربوں میں تعداد بن جائے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے, اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے. جتنے لوگ ہیں, یعنی دعا میں نے کی, ان کے لیے دعا کی, کام میرا بن گیا, اربوں نیکیاں مل گئیں. تو ہو سکے ہر نماز کے بعد دعا کریں, اے اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کی مغفرت فرما.
تو یہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے بھی دعا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سسٹم ہے اسلام کا کہ ہم ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ ایک اور خوبصورت کام کیا کریں، قبرستان جا کر بھی فضول باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو قبرستان میں گیا 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اجر ملے گا، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو چلیں کتنی اچھی بات ہے، تو ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ حج کے دن آ رہے ہیں، آپ میں سے جو حج پر جا رہے ہیں یا آئندہ کبھی جائیں، اگر اپنا فرض حج ادا کر لیا ہے تو پھر کوشش کیا کریں کہ اب جو حج کیا کریں ایک نبی پاک کے لیے بھی کریں، نبی پاک کے نام کا کریں، پھر اپنے مرحوم والدین کے نام پر حج اور عمرے کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بنیت ثواب، حدیث پاک ہے جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے ان کے یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا اور حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کو تو ثواب مل ہی جائے گا، اپنا کام ڈبل 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں جو بنیت ثواب، خوش نصیب ہے جو بچے اپنے والدین کی قبر پر جاتے ہیں، ورنہ آج کل قبر پر بھی جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، قبر کی زیارت کرے، سنو حدیث، حج مقبول کا ثواب پائے، اور جو بکثرت قبر ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے جب اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کمال کی نعمت ہیں، زندہ ہیں، محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب، دنیا سے چلے گئے تو قبر پر جاؤ تو حج کا ثواب۔ تو ہمیں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ سوچنا ہے، اپنے مرحومین کی فکر کرنی ہے، ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ، ایسے دوست چھوڑ کر جاؤ جو مرنے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کریں، اور جو ہمارے مرحومین چلے گئے ہیں ہم ان کے ایصال ثواب کا کچھ انتظام کریں۔ آخر میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا طارق بھائی کے خاندان والوں کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی جن کے بھی رشتہ دار چلے گئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ماں باپ کے ہم پر بہت احسان ہے، خاص طور پہ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے ہی تو ہم دنیا میں ہیں، انہوں نے ہی ہمیں پالا پوسا بڑا کیا۔ تو بہترین تحفہ مرحوم کے لیے، خاص طور پر والدین کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نام کی مسجد بنا دی جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو مسجد ہے ہو سکتا ہے اس مسجد کو بنانے والے یا اس میں حصہ ملانے والے اس وقت دنیا میں نہیں ہوں گے، کئی ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ ہوں، طارق بھائی کا بھی اس مسجد میں کافی حصہ رہا اور ان کی محنت رہی، لیکن جب تک اس مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے اس مسجد کے بنانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ میں رہوں نہ رہوں سجدے ہوتے رہیں مجھے ثواب ملتا رہے۔ اچھا کوئی ہو سکتا ہے سوچ رہا ہوگا یار میں پوری مسجد تو نہیں بنا سکتا، نازو آباد میں تو کروڑوں کی مسجد بنتی ہے، تو ضروری نہیں ہے۔ میرے آقا کی حدیث کتنی پیاری ہے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جو اتنے کروڑ کی مسجد بنائے گا تو اس کو اللہ جنت میں محل دے گا۔ آقا کریم ہے، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی ایک حدیث ہے جس کا مضمون ہے جو کبوتر کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ اسے بھی جنت میں محل عطا فرمائے۔ تو آپ کسی گاؤں میں بنا دیں، دعوت اسلامی آپ کے پاس ہے، آپ پہلے نیت تو کریں نا کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا میں اتنے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دے سکتا ہوں، بتائیں میں اپنے ابو کے نام پر، امی کے نام پر، بڑے بھائی کے نام پر، اپنے پورے خاندان کے نام پر مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد بنا رہی ہے، آپ کو بتایا جائے گا کہ فلاں گاؤں میں، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں مسجد کی ضرورت ہے، اتنے پیسے چاہیے، اور آپ پورے بھی نہیں دے سکتے حصہ ملا دیا کریں۔ دعوت اسلامی کو نہیں دینا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سارا بیان اس لیے کیا گیا کہ دعوت اسلامی کی مسجدیں بنانی ہے، آپ ہمیں نہ دیں بھائی، آپ اپنے مرحومین کا خیال کر لیں، بس میرے بیان کا مقصد یہ ہے۔ دعوت اسلامی اچھی لگتی ہے، دعوت اسلامی کو مسجد بنا کر دینے کا فائدہ بتا دیتا ہوں، ہمیں مسجد بنانے کے بعد ہماری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، یہ امام بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، قافلے بھی سفر کراتے ہیں، مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں، یہ تو ثواب کی پوری فیکٹری بنا دیتے ہیں، تو ہمیں تو فائدہ ہے نا بھائی، ہماری فیکٹری چلاتے ہی ہیں، ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال مقصود آج میرے بیان کا دو ہی ہیں، اپنی موت کی تیاری، اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرو، اور جو چلے گئے انہیں مت بھولو، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے،
اب میری باری ہے کہ میں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حج کریں تو مرحومین کے نام پر، عمرہ کریں تو مرحومین کے نام پر، نوافل پڑھ لیں ان کے نام پر، کبھی مسجد میں پیسے دے رہے ہیں تو نیت کر لیں میں اپنے ماں باپ یا فلاں مرحوم کے نام پر دے رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ چلے ماشاءاللہ جنت میں گھر بنانے کا موقع مل گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں فیضان معاویہ مسجد بنا رہے ہیں، شاید اسی علاقے میں قریب ہے۔ لے چکے ہیں۔ اچھا مسجد کی جگہ وہ لے چکے ہیں، لیکن 47 لاکھ روپے ابھی باقی ہیں، رقم دینا باقی ہے۔ تو یہ سب اگر تھوڑے تھوڑے ملا لیں تو میرا خیال ہے کہ پیسے تو ہو سکتے ہیں، تو جنت میں گھر بن جائے گا ہمارا بھی انشاءاللہ۔ ہم رہیں نہ رہیں سجدے ہوتے رہیں گے۔ اور بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ طارق باری بھائی نے ناظم آباد نمبر 4 میں ایک مسجد خریدی ہے، جس کی انہوں نے خریدی ہے طارق ناظم آباد نمبر 4 میں، جس کی ماشاءاللہ رقم وغیرہ کے حوالے سے طارق بھائی نے تعاون فرمایا تھا۔ اللہ پاک وہ مسجد بھی ان کے لیے جنت میں اعلیٰ محل بنا دے اور ان کو اس کے بدلے خوب برکتیں نصیب ہو جائیں۔ تو بہرحال میں گزارش کروں گا کہ سبھی اسلامی بھائی یہ فیضان معاویہ مسجد کے لیے بھی تعاون کریں اور کوشش کرتے رہا کریں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں اور ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں گزارش کروں گا کہ تمام اسلامی بھائی اول آخر 3 بار درود پاک، 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے میری ملک کر دیں، ہم انشاءاللہ مرحوم کے ایصال ثواب کی دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من الشیطان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم نے جو قرآن پاک پڑھا اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، ہم ان تمام نیک اعمال کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، خصوصاً شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام ازواج مطہرات کی بارگاہ میں اور بالخصوص ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے مولا، جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، ان کی روحوں کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور خصوصاً بالخصوص ہمارے مرحوم طارق باری بھائی کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ طارق بھائی کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان سے جو غلطیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما، ان کے گھر والوں کو صبر دے اور صبر پر اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں ساتھ آنے والا سامان یعنی نیک اعمال تیار کرنا نصیب فرما۔ اے کریم ایسی زندگی عطا فرما
کہ مرنے کے بعد قبر میں چین و سکون نصیب ہو جائے، جنت کی نعمتیں حاصل ہو جائیں، عذاب لینے والی آخرت میں اے اللہ مشکل میں گرفتار کرنے والی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما، گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں نیکیوں والی سنتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی جتنے ناظرین ہیں، اے اللہ ہم میں سے جن کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، بالخصوص جن کے والدین چلے گئے، والدین میں سے کوئی ایک، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں پر نور و انوار کی بارش برسا دے۔ اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اسے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، ہم میں جو بیمار ہیں اے اللہ شفا عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، اے کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے رب کریم ہمیں جب تک زندہ رکھیو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما، زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر ہم مسجد میں ادا کریں، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو، ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما، چین، سکون، عافیت ہمارا مقدر فرما، اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاکے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا دیا جائے، وہ اسلامی بھائی جو کسی سے مرید نہیں ہیں امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، اور جو پہلے ہی کسی پیر صاحب سے مرید ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا، میں جیسے کہتا جاؤں آپ ریپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ،